کہاں سے آئی ہو؟ اس کے سامنے 40-45 سالہ آدمی بیٹھا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ لاہور، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہو آر یو؟ آدمی نے میز پر پڑے کاغذوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حیا۔ وہ اپنی انگلیاں مسلسل مروڑ رہی تھی۔ آئی سیڈ ہو آر یو، نام نہیں پوچھا۔ اب وہ دراز سے کچھ اور فائلز نکال کر میز پر رکھ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ، پھر ایک لفظی جواب آیا تھا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تم اسٹوڈنٹ ہو یا جاب کرتی ہو، جسٹ لیٹ می نو تم کون ہو۔ آدمی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اگر تم خود یہاں آئی ہوتی تو شاید میں تمہیں اس ٹریننگ کا حصہ بنانے سے پہلے سوچتا، لیکن ڈاکٹر ہارون خود تمہیں اپنے سیشنز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آدمی نے اپنے بازو میز پر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ میں امید کروں گا جب تم یہاں سے جاؤ تو اس ایک سوال کا جواب لے کر جاؤ، کہہ کر آدمی نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر دوسری طرف سے رسپانس کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں جنت، یہ لڑکی ہے، اسے بھیج رہا ہوں، اس کا نام ڈاکٹر ہارون کے سیشنز کے لیے رجسٹر کر دو۔ سب سے ملنے کے بعد کیک کاٹا گیا۔ سب حمزہ کو گھیرے کھڑے تھے۔ حمزہ نے سب سے پہلے کیک رضاوا کو کھلایا، جس نے جواباً ایک ٹکڑا حمزہ کے منہ میں ڈالا۔ تم جیو ہزاروں سال۔ شیری نے حمزہ کو کیک کھلایا اور ہاتھ حمزہ کے گال پر لگا دیا۔ حمزہ نے منہ بسورتے ہوئے ٹشو سے گال پر لگا کیک اتارا۔ رضاوا نے یہ لمحہ بھی کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ فریا، حمزہ اور علی ایک طرف بیٹھے تھے۔ اچھا تم حمزہ سے پوچھ لو۔ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے اور اب فیصلہ حمزہ پر چھوڑ دیا تھا۔ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ حمزہ کب سے بیٹا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے ٹائم نہیں دیتا۔ تو بتا، ایسا ہے؟ علی نے پوچھا۔ حمزہ نے ایک نظر اپنے دوست کی معصوم شکل اور پھر اس کی خوبصورت زوجہ کو دیکھا۔ علی ہمیشہ سب سے پہلے نکل جاتا ہے، کیونکہ یا تو اس نے تمہیں تھانے سے پک کرنا ہوتا ہے یا ڈراپ کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے علی اپنا ذرا سا بھی فارغ وقت تمہارے ساتھ ہی گزارتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے حقیقت بتائی۔ علی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بس کرو حمزہ، تم بھی اسی کا ساتھ دو گے۔ فریا کا منہ بن گیا تھا۔ دوسری طرف کچھ فاصلے پر رضاوا، شیری اور سمایا بیٹھے تھے۔ تم نے شیری کے بجائے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رضاوا کی مخاطب سمایا تھی۔ بیٹا، حمزہ مجھے بہت پیارا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ رضاوا نے حمزہ کو دیکھا جو اب بھی علی اور فریا کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ میں نے شیری سے بات کی تھی، اس نے مجھے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگا آپ کو بھی شیری کی طرح میرا حمزہ سر کے بارے میں یوں کہنا اچھا نہیں لگا۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ یہ میرا لڑکا تو بدھو ہے۔ رضاوا نے شیری کے سر پر چپ لگائی۔ ماسی، حمزہ بھائی بہت پیار کرنے والے ہیں، میں تو ان کے بارے میں کیسے یہ سب سنتا؟ اس کے انداز سے حمزہ کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ سمایا اور شیری اس بارے میں تفصیلی ملاقات کر چکے تھے اور شیری نے اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو رضاوا کو بھی بتائی تھی۔ تب سے رضاوا حمزہ کو لے کر فکر مند تھی۔ ابھی بھی وہ سمایا سے اسی بارے میں سوال جواب کر رہی تھی۔ بقول سمایا، حمزہ کا ہر وقت ایز میں رہنا، کم ہنسنا، کم بولنا، غصے کا بھی کھل کر اظہار نہ کرنا، اس سب نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ شیری سے اس کے بارے میں بات کرے۔ وہ نارمل بیہیو کرنے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پرسکون دکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دو بار حمزہ کو یوں ہی چیختے چلاتے سنا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کے تاثرات مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ نارمل دکھتا تھا لیکن وہ نارمل نہیں تھا۔ شیری اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رضاوا اب بھی بیٹی سمایا سے حمزہ کے بارے میں مختلف پہلو ڈسکس کر رہی تھی۔ میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل کروا سکتا ہوں، شیری نے حمزہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ جو پچھلے پونے گھنٹے سے ان کے درمیان صلح صفائی کروا رہا تھا، شیری کے اعتماد کو سرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ تم ریلیشن شپ ایڈوائزر ہو، حمزہ نے آگے ہوتے ہوئے اسے کہا۔ چاہے میں شادی شدہ نہیں ہوں لیکن ریلیشن شپ کو آپ سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ اب شیکی بکار رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ دونوں کو ہنی مون پر چلے جانا چاہیے۔
نان کو قورمے میں لگا کر اس نے منہ میں رکھا۔ علی و فریا جو اب تک بحث کر رہے تھے اب اونکوں کی طرح کھانے میں مصروف شیری کو دیکھ رہے تھے۔ اور بھائی تم لوگوں کا کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لو بابا جی سے۔ حمزہ اب علی اور فریا کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ماسی مجھے لگتا ہے اب شیری کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے، حمزہ نے سامنے آتی رداوا سے کہا۔ اس کے ساتھ سمایا، زویان، شیروان سب آ گئے تھے۔ نہیں، پہلے حمزہ سر کے ہاتھ پیلے کروائیں۔ بھابھی آئے، 2-4 بچے ہوں جو مجھے چاچو چاچو بلائیں، پھر میں سوچوں گا۔ شیری نے اگلے 5-6 سال کی پلاننگ بتائی۔ حمزہ کے تاثرات بدل گئے تھے۔ ارے تم میرے بچے کی پرواہ نہیں کرو، رداوا حمزہ کے سر پر کڑے سے پیار کر رہی تھی۔ حمزہ تکلفاً مسکرایا۔ ماسی انیکا کو بلوا لیں، لگے ہاتھوں شیری کی منگنی کر دیتے ہیں۔ حمزہ نے سب کی توجہ خود سے ہٹائی۔ شیری جو ابھی ریلیشن شپ ایکسپرٹ بنا بیٹھا تھا اب مدد کا طلبگار تھا۔ نہیں پلیز نہیں، وہ کھانا بھول کر حمزہ سے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ ابھی تو نے کہا تھا ریلیشن شپ کو سمجھتا ہوں، حمزہ کے ہتھے وہ چڑھ چکا تھا۔ ہاں تو ریلیشن شپ ایڈوائز بندہ تب تک ہی دے سکتا ہے جب تک وہ خود اس جنجال سے دور ہو، شیری نے فلسفانہ بات کی تھی۔ ماسی آپ بلا لیں انیکا کو، حمزہ نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ السلام علیکم ماں جی۔ وعلیکم السلام۔ عورت نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ وہ ادھیڑ عمر خاتون تھی جس نے دروازہ کھولا تھا۔